دوستو عام طور پر قبرستان کو ایک عبرت کی جگہ مانا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے قبرستان ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد ہماری دنیا کا ایک انسان یہ فیل کرتا ہے کہ جس طرح سے قبر میں موجود یہ سارے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، ایک نہ ایک دن مجھ کو بھی اس دنیا سے جانا ہی ہوگا۔ یہ بات بھی کرسٹل کلیئر ہے کہ ہماری دنیا کے لگ بھگ سبھی قبرستانوں میں سنسان ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ سناٹا بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات تو رات دن میں بھی اکیلے انسان کو جانے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ایون بہت سارے لوگ تو ڈر کی وجہ سے ہی قبرستانوں میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ مگر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ہماری دنیا میں پائے جانے والے کچھ ایسے خاص قبرستانوں کی ایک ایسی اتہاسک کہانی سنانے والے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد آپ میں سے زیادہ تر لوگ نہ صرف حیران ہوں گے بلکہ پوری طرح سے ہل بھی جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ اتہاسک کہانی کسی بھی انسان کو ہلا دینے والی ہے۔ تو چلیے قبرستانوں سے جڑی اپنی اس اتہاسک اور حیران کر دینے والی کہانی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو پیسے کے بدلے میں اپنے جسم کو بیچنے کا جو ویاپار ہے اس کی گنتی ہماری دنیا کے سب سے پرانے ویاپاروں میں کی جاتی ہے۔ ہماری دنیا میں ہزاروں سال پرانی پائی جانے والی تہذیبوں میں سے بھی شاید ہی کوئی ایسی تہذیب ہوگی کہ جس کے اندر یہ ویاپار نہیں پایا جاتا تھا، مگر پھر بھی جسم فروشی نام کے اس ویاپار کو جو ترقی اور شہرت رومن ایمپائر کے دور میں ملی تھی وہ شاید کبھی اور نہ مل سکی۔ ہاں دوستو یہ اسی رومن ایمپائر کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی گنتی ہماری دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور سلطنتوں میں کی جاتی ہے۔ یہ سلطنت نہ صرف سائز میں حد سے زیادہ بڑی تھی بلکہ قائم رہنے کے معاملے میں بھی اس نے سارے ریکارڈز توڑ دیے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسی سلطنت ہے کہ جو سینکڑوں سال تک قائم رہی تھی۔ اب کیونکہ دوستو رومن ایمپائر میں جسم فروشی کے ویاپار کو سلطنت کی طرف سے ہی سرپرستی حاصل تھی، یعنی سلطنت اس ویاپار کی خود نگرانی کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ رہی کہ رومن ایمپائر کے دور میں یہ ویاپار بڑی تیزی کے ساتھ پھلا پھولا، یہاں تک کہ رومن ایمپائر نے تو اس طرح کا ویاپار کرنے والی سبھی عورتوں پر ایک خاص قسم کا بڑا ٹیکس بھی لگا رکھا تھا، ایک ایسا ٹیکس کہ جو شاہی خزانے کو بڑی تیزی کے ساتھ بھرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دور میں رومن ایمپائر کے کچھ خاص علاقوں میں جسم فروشی کا یہ ویاپار اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ اس کا اثر وہاں موجود زیادہ تر ڈپارٹمنٹس کے اندر روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھا جا سکتا تھا، یعنی جہاں پر بھی پاسبل ہوا کرتا تھا وہاں پر یہ بزنس کیا جاتا تھا۔ پراچین یعنی قدیم روم میں ہزاروں کی تعداد میں ایسی عورتیں موجود تھیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بطور جسم فروش عورت رومن ایمپائر میں رجسٹرڈ کروا رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان سب کو ہمیشہ اپنی ٹوٹل کمائی کا 1/3 حصہ رومن ایمپائر کو دینا ہوتا تھا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام رجسٹرڈ عورتیں وہ نہیں تھیں کہ جو اس دور میں غلام یا پھر کنیز ہوا کرتی تھیں، بلکہ ان میں تو رومن ایمپائر میں رہنے والی زیادہ تر آزاد عورتیں تھیں کہ جو یہ کام یا تو اپنی روزی روٹی کے لیے کیا کرتی تھیں یا پھر ان کے سرپرستوں نے ان کو زبردستی اس کام میں دھکیل دیا تھا تاکہ وہ ان کے ذریعے سے موٹی رقم کما سکیں۔ دوستو ان تمام عورتوں کی رینکنگز یعنی درجے بھی ہوا کرتے تھے جو ان کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ کیا کرتے تھے۔ ان عورتوں کو 3 کیٹیگری میں بانٹا گیا تھا۔ سب سے پہلے وہ عورتیں تھیں کہ جن کا تعلق بڑے بڑے خاندانوں سے ہوا کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ یہ شاہی خاندان کے لوگوں یا پھر حکومت کے بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے انڈر ہی میں رہا کرتی تھیں۔ اس کے بعد ان سے نیچے اور بھی طرح کی عورتیں ہوا کرتی تھیں، مگر وہ عورتیں کہ جن کو سب سے نیچے درجے میں رکھا گیا تھا یہ وہ عورتیں تھیں کہ جو رومن ایمپائر کی بازاروں میں جگہ جگہ پر دکھائی دیا کرتی تھیں۔ یہ عورتیں اپنے بالوں کو ایک اسپیشل کلر کے ذریعے سے رنگ لیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے کپڑے اور جوتے بھی رومن ایمپائر کی عام عورتوں سے الگ ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے ہر وہ انسان کہ جو ان کو ڈھونڈنا چاہتا تھا وہ آسانی کے ساتھ ان کو ڈھونڈ لیا کرتا تھا، کیونکہ یہ اپنے کپڑوں، بالوں اور اس طرح کی اور بھی چیزوں کی مدد سے بالکل الگ دکھا کرتی تھیں۔ وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے جنسی لذت حاصل کرنے کا یہ سب سے سستا اور آسان طریقہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس کو رومن ایمپائر کی طرف سے بھی لیگل قرار دیا گیا تھا۔ دوستو بھلے ہی ان تمام عورتوں کو کیٹیگریز میں بانٹ دیا گیا تھا مگر اس کے باوجود بھی ان سبھی میں ایک چیز کامن پائی جاتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان سبھی کے اوپر یہ ضروری تھا کہ یہ اپنی ٹوٹل کمائی کا 1/3 حصہ رومن ایمپائر کے خزانے میں جمع کریں، کیونکہ اگر یہ عورتیں ایسا نہیں کیا کرتی تھیں تو رومن ایمپائر کے سپاہیوں کی طرف سے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ یہ ٹیکس ان عورتوں کے اوپر حد سے زیادہ بھاری پڑا کرتا تھا،
خاص طور سے جو نچلے طبقے کی عورتیں تھیں ان کے لیے اپنے کھانے پینے اور سنگار کا خرچ نکالنے کے بعد اتنے پیسے نہیں بچا کرتے تھے کہ وہ اس ٹیکس کو پوری طرح سے ادا کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ اب ان عورتوں نے اپنے اس بزنس کو رومن ایمپائر سے چھپ کر چلانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، مگر اس کے باوجود بھی وقت وقت پر یہ عورتیں پکڑ لی جاتی تھیں اور اس کے بعد ان کے اوپر وہ ظلم و ستم ہوا کرتا تھا کہ جس کی ان لوگوں نے کبھی بھی کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ مگر ظاہر ہے اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے یا پھر یہ کہیے کہ اپنے اس ویاپار کو بچانے کے لیے ان عورتوں کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اسی لیے انہوں نے اب ایسی جگہوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا کہ جہاں تک رومن ایمپائر کے سرکاری لوگ پہنچ ہی نہ سکیں، اور ان جگہوں میں سے جو سب سے مین اور سب سے خاص جگہ تھی وہ تھے رومن ایمپائر کے قبرستان۔ یعنی دوستو اب ان عورتوں نے اپنے جسم فروشی کے کاروبار کو رومن ایمپائر کے قبرستانوں میں کرنا شروع کر دیا تھا۔ عام طور پر قبرستان کی قبروں کے اوپر جو بورڈ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ عورتیں اپنے بھاؤ یعنی ریٹس لکھ دیا کرتی تھیں۔ دھیرے دھیرے اب راستہ چلتے لوگ اور وہ لوگ کہ جو قبرستان میں زیادہ تر وقت بتایا کرتے تھے، یعنی جو قبریں کھودتے تھے یا اس طرح کے اور ضروری کام کیا کرتے تھے، وہ تمام لوگ ان عورتوں سے فائدہ اٹھانے لگے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ کام اپنے آپ کو محفوظ بنائے رکھنے کے لیے خاص مقبروں کے اندر کیا جاتا تھا تاکہ کوئی انسان دور دراز سے ہم لوگوں کو دیکھ نہ سکے۔ دھیرے دھیرے رومن ایمپائر کی ان خاص قسم کی عورتوں کی طرف سے شروع کیا گیا قبرستان میں یہ تجربہ اتنا زیادہ کامیاب ہوا کہ اب یہ رومن ایمپائر کے ایک یا دو نہیں بلکہ بہت سارے قبرستانوں میں پھیلتا چلا گیا۔ دور دور تک جتنے بھی قبرستان موجود تھے ان تمام میں چپکے سے یہ کام ہونے لگا تھا۔ اب کیونکہ دوستو قبرستان میں یہ سب کام کرنے کے لیے ان عورتوں کو نہ تو رومن ایمپائر میں اپنا نام رجسٹرڈ کرانا ہوتا تھا اور نہ ہی اپنی ٹوٹل کمائی کا 1/3 حصہ رومن ایمپائر کے خزانے میں جمع کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام اب اتنا زیادہ کامیاب ہو گیا کہ ایک دور ایسا آیا کہ جب رومن ایمپائر کے کچھ علاقوں کے قبرستان اپنے مردوں کی وجہ سے کم، اس کام کی وجہ سے زیادہ مشہور تھے۔ ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے رومن سلطنت کی فوج نے بھی وقت وقت پر بہت سارے قبرستانوں میں چھاپے مارنا شروع کر دیے تھے، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی رومن سلطنت کی فوج بھی یہ سب کچھ نہ روک سکی، اور جب کبھی بھی رومن سلطنت کی فوج قبرستانوں پر چھاپا مارا کرتی تھی تو زیادہ تر اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا کرتا تھا۔ یورپ کے قبرستانوں میں جسم فروشی کا یہ کاروبار اتنا زیادہ کامیاب ہوا کہ یورپ کے کچھ خاص علاقوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ یعنی رومن سلطنت تو ختم ہو گئی مگر یہ کاروبار چلتا رہا، یہاں تک کہ 13ویں صدی کا دور آیا کہ جب یورپ میں طاعون نام کی ایک خطرناک بیماری پھیلی۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ طاعون نام کی یہ بیماری کتنی زیادہ خطرناک تھی۔ عیسائیوں کے پوپ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ خطرناک بیماری خدا کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر عذاب ہے کہ جو قبرستان میں یہ غلط کام کرتے آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پوپ نے ان سبھی مردوں اور عورتوں کو اپنے دین سے باہر کرنے کا اعلان کیا کہ جو اس کام میں انوالو ہوا کرتے تھے، مگر پوپ کی کوششوں کا بھی کوئی خاص اثر نظر نہیں آیا اور قبرستانوں میں چلنے والا یہ ویاپار اسی طرح سے ہی چلتا رہا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر دور آ گیا 20ویں صدی کا۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ سن 1940 میں یورپ کے اندر اس طرح کا کاروبار کرنے والے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیے گئے تھے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔